جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ. آج ہم حاضر ہوئے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کی ٹیم سے گفتگو کرنے اور جو صورتحال ہے اس پہ تبادلہ خیال کرنے. ہم نے عمر ایوب صاحب ہیں, میرے ساتھ اسد کیسر صاحب ہیں, صاحبزادہ حامد رضا ہیں, ترکئی صاحب ہیں. ہم نے مولانا کو بتایا کہ ہمارے جو مذاکرات حکومت کے ساتھ ہوئے تھے شروع, ان میں کیا کچھ ہوا, ہماری جو نشستیں ہوئیں اس میں کیا کچھ ہوا, ہمارے مطالبات کیا تھے, حکومت کا رد عمل کیا تھا, اور یہ تمام صورتحال جو ہے اس میں ہمارا خلوص نیت شامل تھا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے مولانا کو بتایا کہ آگے اب اس قوم کے لیے بہت بڑا ایک مرحلہ ہے الیکشن کمیشن کی تشکیل نو. آپ جانتے ہیں چیف الیکشن کمشنر اور دو دیگر ممبران الیکشن کمیشن کے, ان کی جو مدت ہے عہدے کی وہ ختم ہو چکی ہے. اس حوالے سے نئی تعیناتی بہت ہی ایک ضروری عمل ہے. اس کے لیے عمر ایوب صاحب بطور لیڈر آف دی اپوزیشن 15 جنوری سے خط لکھ بیٹھے ہیں اسپیکر نیشنل اسمبلی کو. پارلیمانی کمیٹی جو بننی ہے ابھی تک نہیں بن پائی, اس حوالے سے بھی مشاورت ہوئی. ہم نے مولانا سے یہ بھی استدعا کی کہ اب اس ملک میں آئین کے تحفظ کے لیے ہر جمہوریت پسند کو اکٹھا چلنا پڑے گا. تمام ان طاقتوں کو جو ملک میں بنیادی حقوق چاہتی ہیں, جو ملک میں جمہوریت چاہتی ہیں, ان کو اب اکٹھے بیٹھ کر سوچنا ہوگا کہ اس ملک میں جمہوریت اور بنیادی حقوق کی بقا کس طرح ممکن بنائی جائے. تو اس حوالے سے بھی مولانا نے بہت توجہ سے ہماری بات سنی, اور ہم سمجھتے ہیں کہ آگے بڑھنے کے بہت امکانات ہیں. مولانا نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہم سے اس بارے میں مزید نشست کریں گے اور ایک لائحہ عمل جو ہے انشاءاللہ ہم مرتب کرنے میں کامیاب ہوں گے. تو آج ہماری کچھ عرصے کے بعد ملاقات بحال ہوئی ہے جے یو آئی کے ساتھ, مولانا صاحب کے ساتھ. مولانا کے رفقا میرے ساتھ کھڑے ہیں, کامران مرتضیٰ صاحب. ہم سب مل کر اس بارے میں اب سمجھتے ہیں کہ ہمیں سوچنا ہے, پوری قوم کو دعوت دینی ہے کہ اس ملک میں جمہوریت, شرافت, انسانی حقوق کی بقا کیسے ممکن بنائی جائے. آئین کو اس وقت جو ایک خطرہ ہے میں سمجھتا ہوں, مکمل اس کی تحلیل ہمارے سامنے ہے. کوئی بھی آئینی حق, ہمارا حق آواز بلند کرنے کا, آپ نے دیکھا پیکا کے ساتھ کیا ہوا ہے. صحافتی برادری اس وقت مجرم بن چکی ہے. آپ کی کسی بھی گفتگو پر آپ کو معطوب کیا جا سکتا ہے, آپ کے خلاف مقدمے بن سکتے ہیں, ہمارے خلاف مقدمے بن سکتے ہیں. جو ہمارا آئینی حق ہے اکٹھے کھڑا ہونے کا, وہ حق بھی جو ہے ہم سے چھین لیا گیا ہے. اکٹھے کھڑے ہونے پر بھی مقدمہ بنتا ہے. ہمارا حق ہے سڑک پہ چلنا, آرٹیکل 15 آئین کا ہمیں یہ حق دیتا ہے, وہ بھی ہم سے چھین لیا گیا ہے. تو اب ہم نے مل بیٹھ کر اس ملک میں سمجھتا ہوں آئینی اقدار کے احیاء کی بات کرنی ہے. آئین کو ہم نے بچانا ہے, تحفظ دینا ہے. ہم شاہد خاقان عباسی صاحب سے ملے ہیں, ہم محمود خان اچکزئی صاحب سے ملے ہیں, دیگر دوستوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں. ہم سندھ جائیں گے, وہاں بھی ہم ہر ایک سے ملیں گے. ہم نے مہارنگ بلوچ سے بھی بات کرنے کا فیصلہ کیا ہے. ہم پورے پاکستان کو اب دعوت دے رہے ہیں کہ آئینی اقدار کے لیے اس ایک نقطے پر ہم کھڑے ہو جائیں, آئین کی بقا کے لیے. تو اس لیے ہم بہت پر امید ہیں کہ اب ہم صحیح سمت میں چل رہے ہیں اور پوری قوم انشاءاللہ ہمارا ساتھ دے گی. عمر صاحب. کامران صاحب آپ پہلے بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. سینٹر میں آ جاتا ہوں, آپ ادھر آئیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات بہت شکریہ. میں سب سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب کے اور ان کی ساری ٹیم کا. انہوں نے مہمان نوازی کی. یہاں پہ جس طرح کے سلمان اکرم راجہ صاحب سیکریٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف نے واضح طور پہ اور بڑے تفصیلاً آپ کو بتایا, پس منظر بتایا, اور بتایا کہ ہم لوگ جمہوریت کی فلاح و بہبود کے لیے, جمہوریت کے فروغ کے لیے یہاں پہ آئے ہیں. اور اس وقت جو بنیادی چیزیں تھیں حکومت کے ساتھ, وہ ساری چیزیں ہم نے بتائیں مولانا صاحب کو. جو انسٹالڈ گورنمنٹ ہے کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ہماری ملاقات کرائیں گے ان مانیٹرڈ ماحول میں. وہ نہیں ہو سکی. میرے ساتھ یہاں پہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب ابھی کھڑے تھے, وہ ابھی میرے خیال یہیں فون سن رہے ہیں. ان کے مدرسے پہ ان کو اریسٹ کرنے کا پورا ایک پلان تھا, اور پلان کیا ایکسیکیوٹ ہوا. وہاں پہ تقریباً 4 ڈی ایس پیز اور 150-200 پولیس والے آ کے انہوں نے ہوا بولا, دھاوا بولا, اور وہاں سے بڑی مشکل سے وہ نکل کے آئے. کل بھی ہمارے میاں غوث صاحب ممبر نیشنل اسمبلی کو لاہور میں ڈیفنس میں سے ان کو وہاں سے اریسٹ کیا گیا,
ان کو چادر چار دیواری کو پامال کیا گیا، دروازے توڑے گئے. تو یہ حالات جو ہیں اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو انسٹالڈ گورنمنٹ ہے ان کی یہ بات کرنی کہ مذاکرات آگے جائیں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور ناممکن ہو جاتا ہے کہ جہاں پہ بنیادی چیزیں جو ہماری ڈیمانڈز ہیں کمیشنز کے بنانے کی، آپ کے 26 نومبر کی، 9 مئی کی، وہ نہیں بنی. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ہمارے اسیران کی رہائی آئین اور قانون کے مطابق وہ اس کے اوپر کوئی وہ نہیں ہو. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو صاحبزادہ حامد رضا صاحب کے مدرسے پہ ریٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ صرف ایک بات کرنی تھی کہ ہم لوگ یہ کمیشنز بنانے جا رہے ہیں اور ان کو ہم نے تیسری نشست میں بآواز بلند یہ کہا تھا کہ یہ ہونے چاہیے، اناؤنسمنٹ ہونی چاہیے، اور یہ پریکرسر ہے یا پری ریکویزٹ ہے ہمارا آپ کی چوتھی نشست کا. وہ نہیں ہو سکا، اس لیے ہم لوگ مذاکرات میں نہیں گئے اور مذاکرات ختم ہوئے. اس آخری بات میں یہاں پہ یہ کروں گا کہ جو آپ کا پیکا لاء میں امینڈمنٹ ہے اور پاکستان ڈیجیٹل ایکٹ جو ابھی بنا ہے، پاکستان ڈیجیٹل ایکٹ آپ صحافی خواتین حضرات کی اور پورے پاکستان میں جو خواتین حضرات آپ سن رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان تحریک انصاف نے اس کے خلاف ووٹ کیا نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں، اور ہم نے یہ فورس کیا گورنمنٹ کو کہ جی آپ یہ کیوں ترامیم کر رہے ہیں. یہ جتنے آپ کے ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ تعلق رکھنے والے یا آپ کے جو ایکٹیوسٹ ہیں یا آپ کے کوئی بھی شخص جو ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ جس کا تعلق ہے، وہ سارے کے سارے ایک چھتری تلے آپ لا کے تو ایک ٹیلر میڈ ایڈ دے کے کسی ایک شخص کو آپ وہاں پہ تعینات کر دیں گے اور لوگوں کو پھر آپ ہراساں کریں گے. یہ ماڈل پاکستان میں اس وقت جو چل رہا ہے یہ بالکل آپ کا شمالی کوریا ماڈل یا میانمار ماڈل جو ہے اس پہ ہم لوگ جا رہے ہیں. اور آخر میں یہ بات کروں گا کہ ایک آزادانہ الیکشن کمیشن، سکندر سلطان راجہ کا جو منفی رول تھا اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں، جو اس کمشنرز نے کام کیا جو الیکشنز کے حوالے سے، اور اسی لیے ہم لوگ اپوزیشن پارٹیز کو ریچ آؤٹ کر رہے ہیں کہ ہم لوگ اپنی مشاورت کے ساتھ صحیح نام ان لوگوں کے نام دیں جو کہ انٹیگریٹی کے ہوں. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں دوستوں کو پی ٹی آئی کے ویلکم کرتا ہوں. مولانا صاحب نے خود ان کو ویلکم کیا ہے اور کافی لمبی چوڑی گپ شپ ہوئی ہے. دوست آج کافی وقفے کے بعد تشریف لائے تھے اور وہ رابطے جو کہ درمیان میں رکے ہوئے تھے وہ آج بحال ہوئے ہیں. کچھ باتیں جو ہے جو ان کی اور گورنمنٹ کے مذاکرات چل رہے ہیں اس حوالے سے انہوں نے مولانا صاحب کو اپڈیٹ کیا ہے اور ساری تفصیل بتائی ہے کہ کیا کیا باتیں ہوئی ہیں یا کس باتوں کی وجہ سے جو ہے نا وہ معاملات اب تک رکے ہوئے ہیں. تو وہ ساری باتیں سامنے آئیں. ظاہر ہے کہ اس کے بہتر وٹنس یا یہ بتا سکتے تھے، یہ بہتر وٹنس ہے یہ دوست بتا سکتے تھے یا نون کے لوگ جو ہیں وہ بتا سکتے ہیں. دوسری بات جو اس میں اہم تھی الیکشن کمیشن کے حوالے سے، الیکشن آپ سب کو پتہ ہے کہ الیکشن سارا دھاندلی کی پیداوار ہے. جو کچھ یہاں پہ اس الیکشن میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جس طرح سے بھی ہوا ہے اس میں میجارٹی جو ہے دھاندلی کے نتیجے میں اس الیکشن میں آئے ہیں. تو اب چونکہ چیف الیکشن کمشنر اور باقی 2 ممبران کا انتخاب ہونا ہے اور پی ٹی آئی ایک بڑی جماعت کے طور پہ تشریف لائی تھی کہ جی اس میں جو ہے وہ کوئی ایسا کنسنسس ڈیولپ کیا جائے جس کے نتیجے میں کوئی بہتر الیکشن کمیشن آ سکے، یا یہ 2 ممبرز اور الیکشن کمیشن. اور تیسری باتیں انہوں نے کہا تھا کہ یہ 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ جو ہے وہ کچھ دستور کی مطابقت میں آگے مل جل کے چلنا چاہتے ہیں. اور یہ جو تیسرا نقطہ ہے، باقی 2 چیزیں تو اس میں پہلی چیز تو ایک اطلاع کی حد تک تھی، دوسری جو ہے وہ ان کو ہم نے بتایا کہ اس کے اوپر آپ بھی تھوڑا ہوم ورک کر لیجئے، ہم بھی ہوم ورک کریں گے. مگر اس کا فائدہ بظاہر اس لیے نہیں ہوتا کہ فخر الدین جی ابراہیم جیسا ایماندار آدمی بھی ناکام ہو گیا تھا. جب تک اس کا انفراسٹرکچر موجود نہ ہو، جب تک وہ مداخلت جو کہ الیکشن میں ہوتی ہے وہ ختم نہ ہو، اس وقت تک جو ہے وہ آپ کسی کو بھی بٹھا لیں اس کا نتیجہ کوئی نہیں نکلے گا. تیسری بات جو مل جل کے چلنے کے حوالے سے اپوزیشن لیڈر صاحب نے بتایا، جنرل سیکرٹری صاحب نے بتایا پی ٹی آئی کے، تو اس میں مولانا صاحب کا اور جے یو آئی کا اپنا ایک مزاج ہے. وہ مزاج یہ ہے کہ جب تک وہ اپنی جماعت سے اجازت نہیں لے لیتے، معاملات کو اپنی جماعت کے اداروں کے سامنے نہیں رکھ لیتے، اس وقت تک کوئی ایسی بات کنفرم نہیں کر سکتے. تو وہ بات جو ہے وہ انڈر کنسیڈریشن آ گئی. انہوں نے بتایا سارا کچھ، انہوں نے اعتماد میں لیا، ان کے پرپوزلز آ گئے. ہماری طرف سے جو جواب جو ہے وہ پارٹی کے ساتھ مشورے کے، پارٹی کے اداروں کے ساتھ مشورے کے بعد جو ہے وہ اس میں ان کو بتایا جائے گا، ان کو کہ آگے معاملات کو کس طرح سے چلانا ہے. البتہ ایک 2 رکنی کمیٹی جو ہے وہ اس میں فارم کی ہے
جو اسد کیسر صاحب اور میں خود ہوں اس میں، اور وہ امیجیٹ کوئی رابطے کی بات ہوگی، کوئی ایسی چیز جس میں کوئی غلط فہمی ڈیولپ ہو رہی ہوگی دو پارٹیوں کے درمیان، یا کسی چیز سے روکنا تھا یا کسی کام کو کرنا تھا، تو آئندہ کے لیے ایک فی الحال جو ایک عارضی جو ایک میکنزم جو ہے ہم نے بنایا ہے، وہ اسد کیسر صاحب اور میں جو ہے وہ آپس میں بات کر لیں گے. باقی اس کے بعد جو معاملات جب آگے بڑھیں گے تو پھر دونوں پارٹیاں جس طرح سے چاہیں گی اس معاملے کو آگے بڑھائیں گی. تو آپ سب تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ. نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، اذان ہو گئی ہے، آپ بھی نماز پڑھیے، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں. اور دعا کریں. سوالوں سے بچنے کے لیے نماز کے بعد پریس کانفرنس کر لینی تھی. نماز کو نماز لمبی ہوتی ہے ہماری. کامران مرتضیٰ صاحب، اس سے قبل بھی ملاقاتیں ہوئی، ایک ایک کر کے. اس سے قبل بھی ملاقات، جس دوست نے جس ساتھی سے سوال کرنا ہے اس سے اچھا، میں کر سب سے پہلے سوال کرنا ہے کہ اس سے قبل بھی پاکستان تحریک انصاف کی آپ لوگوں سے